بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کپتان ڈگلس، مضمون نگار فضل مسعود ملک صاحب از کینیڈا۔ لیفٹیننٹ کرنل مونٹیگو ولیم ڈگلس ایک ممتاز کیریئر کے حامل انسان ہیں جن کی زندگی نمایاں کارناموں اور کامیابیوں سے مرصع ہے۔ یہ مضمون ان کی زندگی کی ایک جھلک پیش کرتا ہے اور کچھ چنیدہ کارہائے نمایاں پر نظر ڈالتا ہے۔ اس مضمون میں نے صرف ایک عنوان استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یعنی کپتان ڈگلس۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ اولاً یہ وہ عنوان ہے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی مبارک تحریرات میں استعمال فرمایا، اور دوسرے اس لیے کہ ایک مستقل عنوان رکھنے سے مضمون میں روانی اور ربط قائم رہتا ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کپتان ڈگلس کا ذکر نہایت شاندار الفاظ میں کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر اس کے وجود کو قوم کا فخر اور حکام کے لیے نمونہ سمجھا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ یہ ایک ایسا بیان ہے جس نے یہ جاننے کا تجسس اور خواہش پیدا کی کہ کپتان ڈگلس کون تھے اور وہ اتنی اعلیٰ تعریف کے لائق کیسے بنے۔ چنانچہ یہ مضمون اس انتہائی خوش نصیب شخص کپتان ڈگلس کے بارے میں آج تک کی دستیاب تحقیق پر مبنی ہے، جس میں ان کی زندگی کا اجمالی نقشہ اور جائزہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کپتان ڈگلس اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ کپتان ڈگلس نے ہندوستان کے شہر بٹالہ کے ایک ریلوے اسٹیشن پر پہلی مرتبہ حضرت احمد علیہ السلام کی ایک جھلک دیکھی۔ یہ زمانے کی بات ہے جب ہندوستانی ٹرینوں کو نسلی لحاظ سے الگ الگ رکھا جاتا تھا، لہٰذا یہ ممکن نہ تھا کہ کوئی انگریز افسر دوران سفر کسی ہندوستانی شہری سے مل سکتا، کجا یہ کہ اسے یاد بھی رکھتا۔ پلیٹ فارم عبور کرتے ہوئے کپتان ڈگلس نے ایک شخص کو دیکھا جو نظریں جھکائے چل رہا تھا اور اس کے وجود سے نور جھلک رہا تھا۔ اس انسان کی مقناطیسی قوت نے کپتان ڈگلس کو اپنے حصار میں لے لیا۔ یہ وجود حضرت امام الزمان احمد علیہ السلام تھے، جن کے پلیٹ فارم سے گزر جانے کے بعد بھی کپتان ڈگلس جہاں کھڑا تھا وہیں ساکت ہو کر رہ گیا۔ کپتان ڈگلس نے اس واقعے کو اس طرح یاد کیا کہ میرے بس میں نہ تھا کہ ان سے نظریں ہٹا سکوں۔ اس وقت آپ دونوں کو یہ معلوم نہ تھا کہ بہت جلد دوبارہ آپس میں ملنے والے ہیں۔ جب منطق غیر معقولات کو مایوس کر دے تو ظلم و استبداد اور ایذا رسانی جنم لیتی ہے، اور حق بات کے لیے ظلم و ستم برداشت کرنا نبیوں کی علامت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام، ان سب کی مثال ہمارے سامنے بطور دلیل موجود ہے کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کے منصوبے میں منطق کو نہیں دیکھ پاتے تو ان کی مایوسی اور اضطراب انہیں اس نتیجے پر پہنچا دیتا ہے کہ وہ ایسی برگزیدہ شخصیات کو دنیاوی حکام کے روبرو پیش کریں۔ خوش قسمتی سے حضرت احمد علیہ السلام کے معاملے میں انگریز حکومت نے قانون کی حکمرانی کو نافذ کیا ہوا تھا، اور اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کے خلاف عیسائیوں، مسلمانوں اور ہندوؤں کی عداوت کو پوری طرح قانونی عمل سے گزرنا پڑا۔ بٹالہ ریلوے اسٹیشن کے واقعے کے کچھ عرصہ بعد 1897 میں کپتان ڈگلس کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ملاقات اس مقدمے کے دوران ہوئی جو احمد علیہ السلام بمقابلہ مارٹن کلارک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ چرچ مشنری سوسائٹی کے ایک میڈیکل مشنری ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک نے حضرت احمد علیہ السلام کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ دائر کیا۔ قبل ازیں ڈاکٹر کلارک کو حضرت احمد علیہ السلام کے مقابل پر مباحثہ جنگ مقدس میں ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور وہ آپ علیہ السلام پر دوبارہ حملے کرنے کی طاق میں تھا۔ چنانچہ اس نے آریہ سماج اور شدت پسند مسلمان مولویوں کے ساتھ مل کر یہ الزام عائد کیا کہ حضرت احمد علیہ السلام نے اپنے ایک ساتھی کو ڈاکٹر مارٹن کلارک کے قتل کا کام سونپا ہے۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کپتان ڈگلس نہ تو اس مقدمے کے گواہوں سے مطمئن تھے اور نہ ہی اس الزام سے۔ بیانات سننے کے بعد انہیں یقین ہو چکا تھا کہ اس کیس میں کوئی جان نہیں اور مرکزی گواہ عبدالحمید کو سکھایا گیا ہے۔ بعد کی زندگی میں کپتان ڈگلس نے متعدد بار تذکرہ کیا کہ مقدمے کی سماعت کے دوران ایک وقت ایسا آیا جب اسے لگتا تھا کہ وہ پاگل ہو جائے گا، کیونکہ جس طرف بھی وہ رخ کرتا اسے حضرت احمد علیہ السلام کا فرشتہ نما نورانی چہرہ دکھائی دیتا، اور وہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ میں بے قصور ہوں۔ کپتان ڈگلس نے اپنے ایک ساتھی سے مشورہ کیا اور غور و فکر کے بعد عبدالحمید سے دوبارہ پوچھ گچھ کی گئی۔
جس پر آنسو بہاتے ہوئے عبدالحمید نے اعتراف کیا کہ چرچ کی طرف سے اس پر شدید دباؤ ڈالا گیا تھا کہ وہ جھوٹی گواہی دے۔ کپتان ڈگلس، جو کہ ایک نہایت ایماندار شخص تھا، اس نے فوراً حضرت احمد علیہ السلام کے خلاف مقدمہ خارج کر دیا اور آپ علیہ السلام کو اختیار دیا کہ ڈاکٹر کلارک کے خلاف حلفاً دروغ گوئی کرنے اور بدنیتی پر مبنی مقدمہ چلانے پر ہرجانے کا دعویٰ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے انکار کرتے ہوئے فرمایا، مجھے کسی پر مقدمہ کرنے کی ضرورت نہیں، میرے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت کے ساتھ بری کر دیا۔ یہ رد عمل کپتان ڈگلس کی فطرت سے اس قدر مطابقت رکھتا تھا کہ اس کے نتیجے میں آپ علیہ السلام کے ساتھ ان کا ایک نہ ختم ہونے والی دوستی کا رشتہ قائم ہو گیا۔ اس مقدمے کا انجام اگرچہ بہت سے پہلوؤں سے ناقابل فراموش اور یادگار ہے، لیکن خود حضرت احمد علیہ السلام کے لیے حیرت انگیز نہ تھا، کیونکہ ان واقعات سے 3 ماہ پیشتر آپ علیہ السلام نے کشفاً دیکھا تھا کہ کوئی شخص آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے الہاماً فرمایا، میں اپنے فرشتوں کے ساتھ ناگہانی طور پر تیری مدد کروں گا۔ مقدمے کی کارروائی کے دوران بھی آپ علیہ السلام کو الزامات سے بری ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیگر الہامات بھی ہوئے۔ یہ تمام الہامات بشمول اس کیس کی تفصیلات آپ علیہ السلام کی تصنیف کتاب البریہ میں شائع شدہ ہیں۔ مغربی دنیا میں بسنے والے موجودہ دور کے قارئین کو اس مقدمے کی اہمیت شاید عجیب معلوم ہو، کیونکہ ہم خدا کے فضل سے ایک ایسے وقت میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں ہم غیر جانبدار عدالتی نظام کی توقع رکھتے ہیں۔ تاہم 19ویں صدی میں برٹش انڈیا میں کلیسیا کو خدا سمجھا جاتا تھا، اور یہ سب سے طاقتور اور با اثر ادارہ تھا جس کا زندگی کے جملہ پہلوؤں پر زبردست دباؤ اور اثر و رسوخ قائم تھا۔ برطانوی حکومت کے تحت ہندوستانی سول سروس میں برطانوی جج کے لیے ایسے طاقتور ادارے کے خلاف ڈٹ کر انصاف کرنا واقعی ایک غیر معمولی کارنامہ تھا۔ کرنل کے عہدے پر ترقی اور اس کے بعد کپتان ڈگلس ایسے عظیم انسان کیسے بنے؟ مونٹیگو ولیم ڈگلس کی ولادت ایڈورڈ ڈگلس اور این آر بیتھنوت کے ہاں 23 نومبر 1863 کو ہوئی۔ ان کے والد اس وقت ماریشس میں اسسٹنٹ نو آبادیاتی سیکرٹری تھے۔ 1867 میں والد کے انتقال کے بعد یہ خاندان برطانیہ چلا گیا۔ مونٹیگو ڈگلس نے ایڈنبرا میں امراء کے ایک نجی اسکول فیٹس کالج میں داخلہ لیا۔ چھوٹی عمر سے ہی انہوں نے عادلانہ سوچ اور مضبوط قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ شاید فیٹس کالج میں ہی ان کو پہلی مرتبہ کوئی ذمہ داری سونپی گئی جب انہیں اسکول پریفیکٹ بنایا گیا۔ یہ یقیناً اسکول انتظامیہ کی طرف سے ایک طالب علم کے لیے اعزاز کی بات تھی۔ ایک ہونہار نوجوان کے طور پر انہوں نے 2 کھیلوں یعنی رگبی اور کرکٹ میں بھی حصہ لیا۔ یہ کھیلیں ایک طرح سے ہر انگریز کے خون میں شامل سمجھی جاتی ہیں۔ ان کی محنت، لگن اور کھیل میں مہارت نے انہیں کرکٹ ٹیم کا کپتان بنا دیا۔ وہ نہایت صبر و تحمل کے ساتھ بیٹنگ کرنے اور آخر تک مقابلہ کرنے والے کھلاڑی کے طور پر مشہور تھے۔ یہ دونوں صفات اپنی ذات میں پیش گوئی کا رنگ رکھتی تھیں، جو کہ زندگی میں ترقی کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت میں نمایاں ہوتی چلی گئیں۔ گرداسپور میں مدت ملازمت کے بعد انہیں 1899 میں دہلی کا ڈپٹی کمشنر مقرر کیا گیا۔ 1857 کی بغاوت کے بعد کے واقعات نے دہلی کو برٹش انڈیا میں ایک اہم مقام بنا دیا۔ بغاوت کے نتیجے میں بھاری جانی اور مالی نقصان ہوا، جسے دہلی کو بھی بھگتنا پڑا۔ جہاں تباہی و بربادی نے دہلی کا نقشہ بدل کر رکھ دیا، وہیں اس کی تعمیر نو نے دہلی کو فتح کی علامت میں بدلنے میں مدد دی۔ دہلی کی تاریخی اہمیت کے پیش نظر 1877 میں ملکہ وکٹوریہ کی ہندوستان میں بادشاہت کے اعلان کی رسمی تقریبات کی میزبانی کے لیے اس شہر کو منتخب کیا گیا۔ اسی جگہ 1903 میں کنگ ایڈورڈ VII کی تاج پوشی کی تہنیتی تقریبات منعقد ہوئیں اور اس مقام کو کورونیشن پارک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دہلی کے ڈپٹی کمشنر کپتان مونٹیگو ولیم ڈگلس کو دہلی دربار کے ایگزیکٹو کمیٹی میں شامل کیا گیا۔ دہلی دربار کا نام مغل بادشاہوں کے اس طرز عمل کی وجہ سے رکھا گیا تھا کہ وہ باقاعدگی کے ساتھ عوام الناس کے لیے کھلی کچہری لگاتے تھے۔ کپتان ڈگلس کو اپنے عہدے کی مناسبت سے پنجاب حکومت کے احکامات پر عمل درآمد کروانے کے علاوہ تاج پوشی کی تقریبات کے حوالے سے تمام تر تیاریوں کے کام کی ذمہ داری بھی سپرد تھی۔
میجر کے عہدے پر ترقی پانے اور 4 سال تک دہلی کے ڈپٹی کمشنر کی حیثیت سے خدمات انجام دینے کے بعد کپتان ڈگلس شملہ میں پہاڑی ریاستوں کے سپرنٹینڈنٹ کے عہدے کے لیے اہم امیدوار تھے۔ شملہ برٹش انڈیا کا گرمائی دارالحکومت اور سابقہ بوشر ریاست کا مرکز تھا۔ 20ویں صدی کا آغاز اس علاقے کی سیاسی تاریخ کا ایک پریشان کن دور تھا اور برطانوی راج کے لیے شملہ کا استحکام اولین ترجیح تھا۔ پہاڑی ریاستوں میں سے ایک ریاست بھاگل نے 1857 کی بغاوت کے دوران اہم کردار ادا کیا تھا۔ 1905 میں ایک بار پھر بھاگل کے لوگ بغاوت میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے زمین کے ٹیکس کی ادائیگی سے انکار کرتے ہوئے ریاستی احکامات کی نافرمانی کرنا شروع کر دی۔ اس فتنے کے نتیجے میں ریاستی انتظامیہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ کپتان ڈگلس نے اس بغاوت کو دبانے میں اہم کردار ادا کیا۔ غیر معمولی اعلیٰ اخلاق کی حامل طبیعت اور بہترین اخلاقی پرورش کی وجہ سے میجر ڈگلس کو اس خطے میں مروجہ بعض رسوم و رواج نے پریشان کیا۔ ان میں سے 2 رسمیں ریت اور پولی اینڈری یعنی کثیر شوہری تھیں۔ یہ دونوں جسم فروشی کی ہی اقسام تھیں۔ 1907 میں میجر ڈگلس نے ریاست بوشر میں موجود تمام 28 پہاڑی ریاستوں کے سربراہان کے ساتھ مل کر ریت کے خاتمے کی مہم کا آغاز کیا۔ پھر اپنے دور ملازمت میں وہ ایک باقاعدہ معاہدہ اور اس تاریخی کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا منصوبہ مرتب کر چکے تھے۔ اگلے 20 سال کے عرصے میں تعلیم کے فروغ اور انسانی فلاحی تنظیموں کی طرف سے بھرپور کوششوں کے ذریعے ریت کی رسم کا خاتمہ ہوا، جس کے بعد لوگوں میں عام آگاہی کے نتیجے میں پولی اینڈری کی رسم بھی آہستہ آہستہ اپنی موت آپ مر گئی۔ پہاڑی ریاستوں میں وہ سیاسی انتشار جس نے 20ویں صدی کے آغاز کے بعد جنم لیا، 1907 میں اس میں شدید اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اس فتنہ و فساد کی بڑی وجہ یہ ہوئی کہ سریندر شاہ تخت کا وارث بن گیا، جو بوشر کے راجہ کا منہ بولا بیٹا تھا۔ نتیجتاً بہت سارے امیدواروں اور دعوے داروں نے احتجاج کیا اور پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر کے پاس شکایت درج کرائی۔ لیفٹیننٹ گورنر نے منہ بولے بیٹے یعنی متبنہ کے بارے میں قانونی رائے کے لیے کپتان ڈگلس کو یہ معاملہ سپرد کیا۔ 1 سال تک جاری رہنے والی جامع تحقیقات مقامی افراد، راجہ کے رشتہ داروں اور ریاستی عہدیداروں کی آراء اور خیالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کپتان ڈگلس نے سریندر شاہ کی بطور وارث سفارش کی اور تخت سے متعلق دیگر تمام دعووں کو مسترد کر دیا۔ جب پہاڑی ریاستوں میں سیاسی صورتحال مستحکم ہو چکی تو کپتان ڈگلس کو 1910 میں لائل پور کا ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا گیا۔ 1858 میں پنجاب کے الحاق کے بعد ہندوستان میں برطانوی نو آبادیاتی توسیع عروج کو پہنچ چکی تھی۔ ملک میں استحکام قائم کر چکنے اور یورپ کے ساتھ زرعی تجارت کو بڑھانے کے لیے دریائے چناب کے جنوبی علاقے کو آباد کرنے کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا گیا اور لاہور کے ساتھ ریلوے لنک بنا کر تجارتی ضروریات کو بڑھانے میں مدد ملی۔ اس نو آبادیاتی اسٹیبلشمنٹ کا نام لائل پور رکھا گیا۔ یہ برطانوی ہند میں باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ بنایا گیا پہلا شہر تھا۔ یہاں اپنے دور میں کپتان ڈگلس نے بطور شہر لائل پور کی توسیع اور ترقیاتی منصوبوں کی نگرانی کی۔ لائل پور زرعی اراضی پر اثر نو تعمیر کیا جا رہا تھا اور وہاں کے ماحول کی وجہ سے انگریز افسران اور ان کے اہل خانہ کی بیزاری اور تھکن میں اضافہ ہونے لگا۔ چنانچہ کپتان ڈگلس نے ایک مقامی تفریحی کلب کے لیے ایسا منصوبہ تیار کیا جس کے ذریعے کام کرنے والوں کی پیداواری اور تعمیری صلاحیت بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور جو انگریز افسران اور ان کے اہل خانہ کی معاشرتی و سماجی ضروریات کو بھی پورا کر سکے۔ نہایت مہارت کے ساتھ انہوں نے ضروری وسائل کو محفوظ اور مہیا کرنے کے لیے مختلف سطح پر حکومتی عہدیداران سے بات چیت کی اور کامیابی کے ساتھ اس علاقے میں پہلے کلب کی تعمیر کی۔ چناب کالونی توسیع منصوبے کے نام سے منسوب چناب کلب آف لائل پور 1910 میں قائم ہوا اور کپتان ڈگلس اس کے پہلے صدر بنے۔ یہ کلب اس وقت بھی نئے نام سے موسوم شہر فیصل آباد میں پروان چڑھ رہا ہے۔ کالا پانی زمین پر جہنم۔ نئے شہر لائل پور کے منصوبوں کو کامیابی کے ساتھ شروع کرنے کے بعد کپتان ڈگلس کا بطور چیف کمشنر انڈیمان آئلینڈز میں تبادلہ ہو گیا۔ انہیں پورٹ بلیئر کا سپرنٹینڈنٹ بھی بنا دیا گیا، جو کہ برٹش انڈیا کے سیاسی دشمنوں اور مخالفین کے لیے ایک تعزیری کالونی تھی، جسے بڑھتی ہوئی سیاسی کشمکش کو روکنے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ تاریخی اعتبار سے
بہت ساری وجوہات کی بنا پر یہ ایک اسٹریٹجک جگہ تھی۔ کلکتہ کے جنوب میں خلیج بنگال میں تقریباً 1200 کلومیٹر دور واقع جزائر انڈمان 5000 سال سے زیادہ پرانے ہیں۔ یہاں کے رہنے والے اس مقام کی بے مثال خوبصورتی، شاندار عجائب قدرت اور آسمان سے باتیں کرتے بلند و بالا پہاڑوں پر فخر کرتے ہیں۔ تاہم ان کی جدید تاریخ المناک داستانوں اور لرزہ خیز واقعات سے دو چار رہی ہے۔ انگریزوں نے پہلے 1799 میں یہاں ایک چھوٹی سی آبادکاری قائم کی تھی، لیکن جلد ہی خطرناک حد تک زیادہ شرح اموات اور سیاسی و تجارتی عدم استحکام کی وجہ سے اسے 1796 میں ترک کر دیا گیا۔ 1824 کی برما سے جنگ کے دوران ایک مختصر فوجی موجودگی کے علاوہ یہ جزیرے متروک ہی رہے، لیکن 1857 کی بغاوت کے بعد اٹھنے والے فتنوں کے نتیجے میں سیاسی قیدیوں کو الگ تھلگ رکھنا ضروری سمجھا گیا تاکہ عوام کو ان کے سیاسی نظریات سے دور رکھا جا سکے۔ طویل مدتی نو آبادیاتی توسیع کے منصوبوں کو محفوظ بنانے کے لیے برطانوی حکومت اپنے سیاسی مجرموں کو مزدوروں کی حیثیت سے بھی دیکھتی تھی جو ان کے لیے کام کر سکتے تھے۔ اس طرح جزائر انڈمان میں بدنام زمانہ اور تاریخی تعزیری کالونی کا آغاز ہوا جس کا نام کالا پانی رکھا گیا۔ کالا پانی میں 87 سالہ مدت کے دوران نہ صرف برطانوی راج کے سیاسی قیدیوں بلکہ عادی اور نہایت خطرناک مجرموں کو بھی رکھا جاتا رہا۔ نتیجتاً یہ کالونی بہت ساری سماجی اور اخلاقی بیماریوں کی آماج گاہ بن گئی، جہاں ہم جنس پرستی اور جنسی تشدد ایک معمول بن چکا تھا۔ جسم فروشی اور بدکاری جیسی اخلاقی بیماری ان کے کلچر میں بری طرح گھس چکی تھی۔ مجرموں کو شادی کی اجازت تھی، لیکن بہت سی خواتین ایسا کرنے سے انکار کر دیتی تھیں کیونکہ عام طور پر شادی کا مطلب زبردستی جسم فروشی ہوتا تھا جس کا مالی فائدہ شور اٹھاتے تھے۔ کپتان ڈگلس سے قبل یہاں کے سپرنٹنڈنٹ صاحبان برطانوی حکومت کو خطوط لکھ کر تاکید کر چکے تھے کہ ان برائیوں کے خلاف مناسب کارروائی کی جائے۔ تاہم یہ کپتان ڈگلس ہی تھے جو حکومت کو مسلسل درخواستیں بھجواتے رہے اور مستقل مزاجی کے ساتھ کوشش کرتے رہے۔ بدقسمتی سے پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی اور تعزیری کالونی سے متعلق معاملہ التوا کا شکار ہو گیا۔ حکومت کی طرف سے عدم جواب سے مایوس ہوئے بغیر کپتان ڈگلس نے کالونی کو بند کروانے کے لیے اپنی مہم جاری رکھی اور مختلف جرائم کے قیدیوں اور دیگر گواہوں کے بیانات کی بنیاد پر اپنے مقدمے کی تشکیل جاری رکھی۔ ان کی انتھک کوششوں اور برصغیر پاک و ہند میں کالا پانی کے خلاف سیاسی اور سماجی غم و غصے کے نتیجے میں 1919 میں جیل کمیشن تشکیل پایا۔ کپتان ڈگلس کی انتھک محنت کی بدولت گفت و شنید کا آغاز ہوا اور حکام بالا فیصلہ کن اقدامات کرنے پر مجبور ہوئے۔ بالآخر پورٹ بلیئر یعنی کالا پانی میں سزا کے خاتمے کے لیے ستمبر 1922 میں قانون ساز اسمبلی میں ایک بل پیش کیا گیا، جس کے بعد قیدیوں کی اکثریت کو ایک دہائی کے اندر اندر دوسرے مقامات پر منتقل کر دیا گیا اور کئی سال بعد 1939 میں حتمی طور پر اس کالونی کو بند کر دیا گیا۔ برطانوی ہند سے مختلف قوموں کی از خود نقل مکانی کے ساتھ جزائر انڈمان کی نو آبادیات کا سلسلہ جاری رہا۔ 1921 سے پہلے کے عرصے سے موجود اس جزیرے پر آزاد اور ترقی کرتی ہوئی آبادی کے دکانداروں، تاجروں اور پولیس اہلکاروں نے ان تارکین وطن لوگوں کی مدد کی۔ غیر معمولی کارہائے نمایاں سے مزین عدل و انصاف کے ترازو کو لطیف انداز میں متوازن کرتے ہوئے شاندار کیریئر کے بعد کپتان ڈگلس 22 مئی 1920 کو ریٹائر ہوئے۔ ریٹائرمنٹ کے دوران کپتان ڈگلس ریٹائرمنٹ کے بعد مونٹیگو ڈگلس واپس لندن چلے گئے، جہاں انہوں نے اپنے کولہن کوٹ کے مکان کی دیواروں کو خود واٹر کلر پینٹنگ سے سجایا۔ وہ ایک ماہر مصور بھی تھے اور لندن بھر میں اپنے فن پاروں کی نمائش کر چکے تھے۔ اس کے علاوہ وہ شیکسپیئر فیلوشپ کے بانی ممبران میں سے ایک تھے۔ یہ ایک ایسی سوسائٹی ہے جو شیکسپیئر کی تصانیف کے مسائل کو حل کرنے کے لیے وقف ہے۔ اس سوسائٹی کی سربراہی ان کے دوست اور سابق رفیق کار کرنل وارڈ کر رہے تھے، جو پہلی جنگ عظیم کے دوران ہوائی حملوں سے لندن کا دفاع کرنے کے انچارج تھے۔ یہ سوسائٹی اسٹریٹفورڈین نظریے سے عدم اطمینان کی وجہ سے تشکیل دی گئی تھی، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ولیم شیکسپیئر نے خود اپنے ڈرامے لکھے تھے۔ شیکسپیئر فیلوشپ میں اپنی رکنیت کے دوران کپتان ڈگلس نے 3 کتابیں تصنیف کیں اور اس موضوع پر کہ شیکسپیئر کے قلم کے پیچھے اصل شخص کون تھا، ان کی کتاب
دا کیس فار دا ارل آف آکسفورڈ ایک شیکسپیئر آج تک سب سے زیادہ قائل کرنے والا کام ہے، باوجود یہ کہ اس بارے میں اب بہت سی جدید تحقیقات بھی ہو چکی ہیں۔ کپتان ڈگلس کو اردو پر بھی عبور حاصل تھا۔ وہ 1922 کے اوائل سے ہی مسجد فضل لندن آتے رہے۔ وہ مسجد میں منعقد ہونے والی تقریبات میں شرکت کرتے، لیکچرز دیتے اور جہاں بھی ممکن ہوتا جماعت احمدیہ کے معززین سے ملاقاتیں کرتے۔ وہ ایک حلیم طبع شخص تھے جن کا دل سونے کا تھا۔ وہ اپنی بیماری کے دوران بھی ملاقات کے لیے آنے والے احمدی احباب کی عزت و احترام کا خیال رکھتے اور ان کے ساتھ مہربانی اور شفقت کا سلوک کرتے۔ جماعت احمدیہ مسلمہ کے دوسرے خلیفہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب سے انہوں نے یہ الفاظ کہے: آپ میرے معزز دوست کے فرزند ہیں۔ یہ الفاظ یقیناً حضرت احمد علیہ السلام کے حوالے سے تھے۔ بہت سارے مواقع پر انہوں نے 1897 کے واقعات کے بارے میں تفصیل سے بات کی، اور جو کوئی بھی ان کے مایہ ناز کیریئر کے بارے میں دریافت کرتا تو اس کیس سے متعلق پورا واقعہ نہایت خوش دلی سے بیان کرتے۔ بہت سارے احمدی علماء اور معززین اس عظیم جج اور زمانے کے پہلاتوس سے ملاقات کرتے رہے، جن میں حضرت سر محمد ظفر اللہ خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، جو بعد ازاں عالمی عدالت انصاف کے جج بنے۔ کپتان ڈگلس کی زندگی بھر کی کامیابیوں کو 3 الگ الگ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ان میں سے 2 ایوارڈ برطانوی حکومت جبکہ تیسرا اعزاز حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے انہیں عطا کیا۔ سلطنت برطانیہ کی ہندوستان میں حکومت کے لیے غیر معمولی خدمات اور شاہی خاندان اور تخت سے وفاداری کی بنا پر انہیں کمپینین آف دا آرڈر آف دا انڈین امپائر اور کمپینین آف دا آرڈر آف دا اسٹار آف انڈیا سے نوازا گیا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایسا ممتاز ایوارڈ کپتان ڈگلس کو عطا فرمایا جو اس دنیا میں اس وقت تک انہیں حاصل رہے گا جب تک کہ جماعت احمدیہ مسلمہ کا وجود ہے، اور جو دوسرے جہان میں بھی ان کو عزت بخشتا رہے گا۔ آپ علیہ السلام نے کپتان ڈگلس کی عدل و انصاف پسندی کی وجہ سے انہیں نیک نیت حاکم اور اپنے زمانے کے پہلاتوس کے خطاب سے نوازا۔ یہ اعزاز کپتان ڈگلس کے لیے ایسا منفرد اور یکتا ہے کہ اس دنیا کے اختتام تک کوئی دوسرا انسان اس میں حصہ دار نہیں ہو سکتا۔ یہ 2 خطابات یعنی نیک نیت حاکم اور پہلاتوس اپنی اہمیت کے اعتبار سے مزید ذکر کے متقاضی ہیں۔ مسیح ناصری، مسیح قادیانی، روم کا پہلاتوس اور معزز جج کپتان ڈگلس۔ قریباً 60 قبل مسیح میں یسوع مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے نصف صدی پہلے وہ علاقے جو کبھی یہودیوں کے ہوا کرتے تھے وہ رومن سلطنت کے زیر تسلط آ چکے تھے۔ تاہم رومیوں نے یہودیوں کو خود مختار حکمرانی اور سین ہیڈرن یعنی یہودیت کی سب سے اعلیٰ عدالت یا عدالتی جرگے کے قیام کی اجازت دی ہوئی تھی۔ یہ جرگہ یا مجلس مذہبی معاملات پر فیصلہ صادر کر سکتی تھی، لیکن اسے سزائے موت دینے کا اختیار حاصل نہ تھا۔ صرف رومیوں کو ہی یہ اختیار حاصل تھا۔ اسی لیے جب سین ہیڈرن نے فیصلہ کر لیا کہ حضرت عیسیٰ سزائے موت کے حقدار ہیں تو وہ انہیں یہودیہ کے گورنر پونشس پائلٹ یعنی پہلاتوس کے روبرو پیش کرنے کے لیے لے گئے۔ یہودی حکام چاہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو توہین رسالت کے الزام میں پھانسی دی جائے، لیکن اس طرح کے الزام کا رومن عدالت میں کوئی جواز نہ تھا، لہٰذا یہ الزام لگایا گیا کہ عیسیٰ نے یہودیوں کے بادشاہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ اس مقدمے کی سماعت کے دوران زیادہ تر خاموش رہے اور جھوٹے الزامات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس وجہ سے پہلاتوس کو بہت حیرت ہوئی کیونکہ وہ قائل ہو چکا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجرم نہیں ہیں۔ چنانچہ اس نے فوری طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کرنے کی سزا نہ سنائی اور لوگوں کے مجمع کو موقع فراہم کیا کہ وہ انہیں چھڑا کر لے جائیں۔ پہلاتوس کو امید تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک مقبول شخصیت ہیں اس لیے عوامی ہجوم ان کی رہائی کا مطالبہ کرے گا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ایسا نہ ہوا اور فسادات سے گھرے ہوئے یہودیہ میں بغاوت اور فتنہ و فساد کو روکنے کے لیے بالآخر پہلاتوس نے سین ہیڈرن کے دباؤ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ اس طرح پہلاتوس تاریخ عالم میں ایک متنازع کردار کے طور پر ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گیا۔ پہلاتوس کے برعکس کپتان ڈگلس نے اپنے سامنے پیش ہونے والے بودے مقدمے کی حقیقت کو جان لیا اور چرچ کے حق میں فیصلہ دینے کے دباؤ کے باوجود برطانوی نظام عدل کے تقاضوں کو مجروح کرنے سے انکار کر دیا اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو باعزت بری کر دیا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام
اس حوالے سے تحریر فرماتے ہیں، عدالت کے امر میں وہ دلیری اور استقامت سے عدالت کا پابند رہا اور بالائی سفارشوں کی اس نے کچھ بھی پرواہ نہ کی، اور قومی اور مذہبی خیال نے بھی اس میں کچھ تغیر پیدا نہ کیا، اور اس نے عدالت پر پورا قدم مارنے سے ایسا نمونہ دکھایا کہ اگر اس کے وجود کو قوم کا فخر اور حکام کے لیے نمونہ سمجھا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ عدالت ایک مشکل امر ہے۔ جب تک انسان تمام تر تعلقات سے علیحدہ ہو کر عدالت کی کرسی پر نہ بیٹھے تب تک اس فرض کو عمدہ طور پر ادا نہیں کر سکتا، مگر ہم اس سچی گواہی کو ادا کرتے ہیں کہ اس پیلاطوس نے اس فرض کو پورے طور پر ادا کیا، اگرچہ پہلا پیلاطوس جو رومی تھا اس فرض کو اچھے طور پر ادا نہیں کر سکا اور اس کی بزدلی نے مسیح کو بڑی بڑی تکالیف کا نشانہ بنایا۔ بہادر کبھی موت کا مزہ نہیں چکھتا مگر ایک بار۔ مونٹیگو ولیم ڈگلس ایک غیر معمولی انسان تھے جنہوں نے اپنی زندگی عدل و انصاف کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ معاشرے کے لیے ان کی خدمات قابل قدر ہیں۔ انہیں متعدد القاب و خطابات سے پہچانا جاتا ہے جو انہیں اپنے ممتاز کیریئر کے دوران عطا ہوئے۔ ریٹائرمنٹ کے دوران بھی انہوں نے اپنے نظم و ضبط کو ہرگز نہ چھوڑا، جس کے ماتحت انہوں نے اپنی تمام تر زندگی بسر کی۔ شیکسپیئر فیلوشپ انہیں ان الفاظ میں یاد کرتی ہے: اعلیٰ درجے کے چیئرمین، منصف مزاج اور غیر جانبدار، اور ہمیشہ ان خیالات کو بھی سننے کے لیے تیار جن سے وہ خود اتفاق نہ بھی کرتے ہوں۔ 24 فروری 1957 کو منصف مزاج پیلاطوس ثانی اس زمانے کے نیک حاکم لندن کے ایک چھوٹے سے علاقے ایلنگ میں انتقال کر گئے۔ نہایت ہنرمند، انصاف کے علمبردار، تمام منصفوں کے منصف کپتان ڈگلس کے جسد خاکی کو جلانے کے بعد راکھ لندن کے بالکل شمال میں واقع گولڈرز گرین کے ایک شمشان گھاٹ میں بکھیر دی گئی۔ آواز ابو صبیر۔